سنن نسائی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس نے اللہ کی عبادت ایسے کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو ایسا شخص جو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے ان 5 اعمال کے اوپر۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہو کہ شرک نہ کرتا ہو، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہماری عبادات جو بھی ہیں وہ ایک طرف، لیکن اگر کسی بھی عمل سے جو ہے وہ اس میں کسی طرح کا بھی شرک شامل ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لیے اجر کے بجائے اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ، ایک تو شرک ہوا ہے کہ جو نان مسلمز کرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ اگر کرسچنز کی ہم بات کر لیں تو ان کے اندر جو عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں یا ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ شرک ہے، وہ تو بڑا واضح قسم کا شرک ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن مسلمانوں میں بھی کئی دفعہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ قبر پہ جا کے سجدے کرنا اور قبر کے اوپر جو ہے وہ چادریں چڑھانا اور منتیں مانگنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بڑے نیکی کا کام کیا ہے، حالانکہ مانگنا کس سے؟ صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ تو کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ تو وہ اپنے طور پہ اپنی لا علمی میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اس نیک عمل وہ ایکچولی نیک عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی لے کے واپس آتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرتا تھا، نمازیں اپنی پوری رکھیں، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اپنی نمازوں کو پورا رکھیں۔ اللہ سبحانہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں 5 وقت کی نماز خشوع کے ساتھ، اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کو اپنی زکوٰۃ ہر سال کیلکولیٹ کر کے ادا کرنی چاہیے۔ چوتھا عمل کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو۔ اور 5واں عمل کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ایسا شخص جو ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جنت جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور دیکھا جائے تو بیچ کے 3 اعمال جو ہیں پھر بھی ہم لوگ کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اور رمضان مبارک کے روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن پہلا عمل لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو آخری عمل ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان 2 چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، شرک سے بچنا اور کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اور اکثر جو ہماری زندگی میں گناہ ہوتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اکثریت ان گناہوں کی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، چغلی لگانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے، حرام ریلیشن شپس کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں جو گناہ ہماری سوسائٹی میں کامن ہے، ان کا تعلق ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے، وہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بھی بچانا۔ تو 5 اعمال جن کا ذکر ایک حدیث میں آیا، جو شخص یہ کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ جنت یقینی انشاءاللہ۔